السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا۔ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں۔ یہ میں کھڑی ہوں اپنی بالکنی میں، اور میں اکثر ہی کھڑی ہو جاتی ہوں شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم۔ شام میں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ پیچھے کا پورا منظر دیکھنا، اتنا خوبصورت، اتنی مطلب پورا ایکسپریس ہے، پوری گاڑیاں جا رہی ہیں یہاں سے، اور مطلب دور دور کا علاقہ نظر آتا ہے، پیچھے سے پورا نارتھ کا علاقہ نظر آتا ہے، اور پورا فیڈرل بی ایریا مطلب پورا نظر آتا ہے یہاں سے، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اور یہ جو پیچھے لیاری ایکسپریس ہے یہ بہت بڑا ہے، یہ پورا ہائی وے تک جا رہا ہے، تو سوچیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور کراچی کی رونق ہے تو کراچی کی لائٹس ہیں، اور کراچی مشہور ہے سٹی آف لائٹس، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا کراچی، ہمارا پورا پاکستان بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کراچی کو اور ہمارے پورے پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور بہت آسانیاں ہوں ہمارے لیے، ہمارے ملک میں رہنے والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، اور بہت خیر و برکت دے۔ تو بس یہی دعا ہوتی ہے سب کے لیے کہ اللہ میاں جو جہاں ہیں وہ خیریت سے رہے، جس ملک میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اچھا جی، اب یہ ہو گئی تھی نیکسٹ ہماری مارننگ، اور میں یہاں بنا رہی تھی اپنے لیے ناشتہ اور چائے، ٹھیک ہے۔ آج بس سمپل سے ہی ناشتہ کیا تھا میں نے سوچا کہ چلو بھی پاپے اور مکھن کھا لیتے ہیں، اس لیے آج کوئی ریسیپی تھی نہیں۔ آج میں پھر ایک ٹاپک لے کے آ گئی ہوں کہ آج کل جو مطلب ظلم ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگ اپنے ہیلپر اور اپنے جو نوکر ہوتے ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی غلط ہے، بلکہ گناہ ہے، اس لیے کہ جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، جو صبح اٹھ کے آپ کے لیے آ رہا ہے، ہم چاہے بستر میں سو رہے ہیں اور وہ کام کر رہا ہے، تو کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان پہ ظلم کریں؟ ہمارا حق بالکل نہیں بنتا، بلکہ ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کا بہت خیال رکھیں، انہیں بہت عزت دیں، اس لیے کہ اگر ہم انہیں عزت نہیں دیں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ ہمیں بھی عزت نہیں دے گا، اور ہمارے لیے بھی آسانی نہیں ہوگی اگر ہم اپنے سے چھوٹوں پہ ظلم کریں گے اور ان کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ہیلپرز اور اپنے سب مطلب ہر کسی کا خیال رکھنا ہے، صرف ہیلپرز نہیں، رشتہ داروں کا الگ حقوق ہیں، پڑوسیوں کے الگ حقوق ہیں، تو ہم تو شاید یہ ادا کر ہی نہیں پاتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اچھا جی، آج کل جو ایک ٹاپک، کیا یہ آج کل نیوز اور یہ سب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بھئی ہمارے اتنے مشہور ہمارے سنگر راحت فتح علی خان، انہوں نے کیسی حرکت کی کہ انہوں نے ان کا جو ہیلپر تھا، ملازم تھا، اس پہ انہوں نے ظلم کیا، اور کیسے وہ مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اچھی طرح مار رہے ہیں، مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی ہلکا پھلکا مار رہے ہیں، انہوں نے اچھی طرح اپنے ملازم کی پٹائی کی ہے، مگر یہ بہت غلط ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو یہ باتیں پسند ہی نہیں ہیں۔ وہی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تھوڑا سا، تو اللہ آپ کو اور عزت دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کے نزدیک تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں، یہ تو ہم نے بنا لیا ہے کہ بھائی وہ نوکر ہے تو وہ یوں ہے، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے نیک راہ پہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلیں، اور اپنے ملازموں سے محبت کریں، قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ تو پہلے ہم جیسے سنتے تھے، پہلے کے زمانے میں اتنا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور وہ مطلب اتنا اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مگر وہ تھوڑا سا مطلب جاہلیت کا زمانہ تھا، مگر اب تو اتنی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور مطلب انٹرنیٹ ہو گیا، یہ مطلب ان چیزوں نے اتنا لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر دی ہے کہ مطلب اب کافی شعور آ گیا ہے لوگوں میں کہ لوگ اپنا اچھا برا سمجھ رہے ہیں۔ تو بس یہاں یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے بڑے افسوس ہوا کہ اتنے بڑے سنگر ہیں اور انہوں نے کیا کیا، اپنے مطلب جو ملازم ساتھ اتنا مارا، اور پھر اسی کو اسکرین پہ لے آئے کہ بھائی پھر ان سے ہی جو ہے جھوٹی باتیں کہلوائیں، تو یہ بہت گناہ ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ بھائی اس نے
اپنی ملازمہ پہ یہ مارا اور ملازمہ کو اس طرح مارا، مطلب اکثر ملازم لوگوں کے مر گئے اس ظلم میں۔ تو بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان ایسے لوگوں کو تھوڑا سمجھائیں، تھوڑا بتائیں، اور مطلب اس کے خلاف جو ہے آپ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے ملازموں پہ، ان پہ بھائی ان کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں اگر ہیں تو آپ ان کو عزت دیں، ان کے کھانے پینے کا، روٹی کپڑے کا، جو آپ کی حیثیت ہے آپ ان کا خیال کریں۔ تو بس بڑا دکھ کا مقام ہے کہ سوچیں کہ اتنے بڑے آپ سنگر ہیں، دنیا بھر میں آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، تو مطلب یہ کہ اس ملازم پہ تو ظلم ہو گیا، مگر یہ کیا آپ کی بھی مطلب پہ کہیں عزت نہیں رہتی، اس لیے دنیا جانتی ہے، ایک نام ہے بھئی راحت فتح علی خان کا۔ تو خیر بس میں نے سوچا ہی چلے ہوئے آج اس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں، اور کوئی کوکنگ تو کرنی نہیں تھی، ہاں مجھے یہ ادرک لہسن چھیلنا تھا، تو میں نے یہ بڑا والا ادرک لہسن اپنے ہسبینڈ سے منگایا تھا، یہ آرام سے چھل جاتا ہے، یہ ایرانی لہسن ہوتا ہے۔ تو وہ تو مجھے کہہ کے گئے تھے بھائی اپنی ہیلپر سے تم کہنا ہے تمہیں چھیل کے دے دیں، مگر میں نے سوچا کہ بھئی ہیلپر تو آتی ہے تھوڑی میری دیر میں، تو میں پہلے سے ہی چھیل کے اس کام کو وائنڈ اپ کر لوں۔ تو بس میں نے خود ہی جلدی ادرک لہسن چھیلا، موٹا سا ادرک لہسن تھا، اور وہ بہت ایزیلی تقریباً میرا یہ آدھے گھنٹے میں میرا پورا کام ہو گیا تھا۔ میں نے کہا وہ آئے گی، اس کو اور بھی کام ہوتے ہیں میری ہیلپر کو، تو میں نے سوچا نہیں یہ کام میں خود کر سکتی ہوں، جو کام مجھ سے میں خود کرتی ہوں وہ میں سارے کر لیتی ہوں جلدی۔ ادرک لہسن ہمارا چھیل گیا تھا، اور پھر میں اس کے بعد جا رہی تھی کچن میں، اور جا کے پھر مجھے اس کو پیس کے رکھنا تھا۔ ماشاءاللہ کافی تھا، اس لیے کہ آدھا کلو ہمارا لہسن تھا، آدھا کلو ہماری ادرک تھی، تو اس طرح سے مطلب ثابت لہسن آدھا کلو تھا، اور اس طرح میرا کافی ادرک لہسن ہو کے میرا مہینے بھر کا آرام سے ہو جائے گا۔ یہ میں نے ناشتے کے سارے برتن وغیرہ دھو کے رکھ دیے تھے، اور بس اب میں ادرک لہسن وغیرہ چھیل کے پیس کے، تو اب میں یہ کروں گی جو 2 بوٹلز ہوں گی میں ان کو رکھوں گی فریج میں، 1 بوٹل میں فریز کر دوں گی۔ اور میں نے اپنے میٹس بھی یہاں کے دھوئے تھے، کچن کو بالکل صاف کیا تھا آج، اچھی طرح سلیبیں وغیرہ صاف کی تھی۔ تو بس یہاں تک آج کا ہمارا ولاگ تھا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اللہ حافظ۔